وبركاته. وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إلى إحسان يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا كفء له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا وقلوبنا ومأوانا وملجأنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، خطبہ مسرورہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے متعلق بیان کرنے سے قبل حسب روایت آقائے تو جہاں سرور قول مقام تاجدار انبیاء ہادی عالم رحمت للعالمین سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بسمنا میں ایک مرتبہ بغاوت بلند ہدیے درود پاک پڑھنے کے ساتھ حاصل کرے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کا کرم ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سرور کائنات ہادی عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں عطا فرمایا اور بے شمار نعمتوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سرفراز فرمایا. حضرات گرامی، ساری کائنات کو اسی پروردگار عالم نے پیدا فرمایا اور تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خاص نعمتیں لاجواب نعمتیں عطا فرمائیں. اور ایسی نعمتیں عطا فرمایا کہ ہم اس کی نعمتیں گن نہیں سکتے. حالانکہ ہم کو گنتی کرنا آتا ہے، ہم گنتی کرنا سیکھے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی جو نعمتیں، جو انعام ہم پر ہے، ہم اس پروردگار عالم کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی نعمتوں کو ہم جھٹلا سکتے. اور ایک نعمت ہو تو ہم بیان کریں، رب کا ایک احسان ہو تو ہم اس کا ذکر کریں، بلکہ کروڑا احسان اس کی نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا. ساری کائنات اسی کی ہے. ساری کائنات کو اسی نے بنایا اور وہی اس کا مالک ہے اور اسی کی قدرت ہے کہ وہ ہر چیز کو پیدا فرما دیا. کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر دن نئی شان والا ہے. ہر دن وہ نئی نئی نعمتیں اپنے بندوں کو بانٹتا ہے. وہ پروردگار عالم کی شان اور عظمت نرالی ہے. ہر دن نئی شان سے وہ آج بات سے اپنے بندوں کے درمیان میں رہتا ہے. اس کا مد مقابل کوئی نہیں. وہ رب ذوالجلال جو ہمیشہ اپنے بندوں کو نعمتیں تلاش کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے کا حکم دیتا ہے. جب جب بندہ رب کہہ کے پکارا، مالک کہہ کے پکارا، تو خوش ہوتا ہے اور اپنی لاجواب نعمتوں سے بندے کو سرفراز فرماتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، ابھی تلاوت کی گئی
ان الذين قالوا ربنا اللہ، بے شک سب نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ اور جب یہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں تو ان اللہ، بے شک اللہ، ان الذین قالوا، بے شک ہم سب نے کہا، سب نے پکارا، ہر ایک بندے مومن نے اپنی زبان سے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنہار ہے، وہی خدا ہے جو ہم کو ہر نعمت سرفراز کرنے والا ہے۔ کائنات میں اس کے سوا ہم کو کوئی دینے والا نہیں، نہ کوئی ہم کو دے سکتا، کیونکہ ہم نے اس کو رب پکارا ہے۔ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا پالنہار ہے، روز جزا کا مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں ہم سجدہ و سجود ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بندے کہہ رہے ہیں۔ بندہ اپنی زبان سے تسلیم کر رہا ہے کہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم نے مجھے رب پکارا، جب تم نے اپنی زبان سے مجھے اپنا مالک کہا، اپنا خدا کہا، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ ثم استقاموا، استقامت حاصل کرے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر انسان کے اندر صبر و تحمل ہونا چاہیے، انسان کے اندر استقامت ہونا چاہیے، انسان کے اندر، اس رب کے بندوں کے اندر شکر کا پیمانہ چاہیے۔ جب ہم نے اس سے رب مان لیا، اپنی زبان سے کہہ دیا قالوا ربنا اللہ، جب بندہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ اس رب کی ہر بات پر لبیک کہے، جلد بازی نہ کرے، اس کے ہر حکم پر لبیک کہے، اس لیے کہ ہم نے ربنا اللہ کہا کہ رب ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ ثم استقاموا، کہ تم استقامت اختیار کرو،
استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب جانا ٹک جانا، مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، پھسلنا نہیں، بدلنا نہیں، اپنا راستہ مت بدلو، اپنا دین مت بدلو، اپنا مذہب مت بدلو۔ قالوا ربنا اللہ، جب تم نے مجھے رب مان لیا ہے تو تم استقامت کے ساتھ قائم رہو، صبر کرو، تمہارے اندر استقامت پیدا کرو، جب جاؤ، اور وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو جب جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ اللہ کو رب مانتا ہے۔ آج وہی انسان کامیابی کی طرف رواں دوا ہے جس کے اندر استقامت ہو، صبر ہو، اور جب رب کی نعمت مل جاتی ہے تو شکر ادا کرے، جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرے، استقامت پر قائم رہے، اپنے وعدے سے نہ ہٹے، چاہے طوفان آ جائے، کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ لاحق ہو، کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے جو استقامت حاصل کرتا ہے۔ جب کسی کام کا آغاز کرتے ہو، جب کسی کام کا تم آغاز کرتے ہو تو آغاز کرنے سے پہلے سوچو کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جب کوئی کام تم شروع کرتے ہو اس کام میں تمہارے لیے رکاوٹ بھی آ سکتی ہے، پریشانی بھی آ سکتی ہے، لیکن تمہارا کام یہ ہے کہ تم استقامت سے رہو، پیچھے مت ہٹو۔ پیچھے ہٹنا یہ بزدلوں کا کام ہے۔ جب تم نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اور تم اسی کے نام سے کام کا آغاز کیے تو اسی پر قائم رہو، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اس کی ذات پر بھروسہ کرو، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی فکر کر لو، صرف اسی دربار سے نہ لگاؤ، کسی سے آس مت رکھو کہ فلاں مقام سے مجھے یہ چیز ملنے والی ہے۔ ہاں، محنت کرنا تمہارا کام ہے، صبر کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو، استقامت کو اختیار کرو، توکلت علی اللہ، زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کسی کے بلبوتے پر مت گزارو، کسی دنیا دار انسان پر بھروسہ مت کرو کہ وہ مجھے کچھ دے گا تو میری زندگی ہوگی، میں آگے بڑھوں گا۔ جب دنیا دار کوئی چیز کسی کو دیتا ہے تو وہ باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ جب تم نے رب کو ربنا اللہ کہا تو اس سے نہ لگاؤ، جب وہ پروردگار جب تم کو عطا کرے گا تو اس کا دیا ہوا باقی بھی رہتا ہے، اس میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے لیے تقویٰ پرہیزگاری کی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے، اپنے اندر للہیت پیدا کریں، اخلاص کو پیدا کریں، عاجزی انکساری کو پیدا کریں، اور جب ہم نے رب اللہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے تو اس سے بڑھ کے اور سہارا کیا چاہیے؟
استقامت بڑی چیز ہے. جب کوئی چیز تھام لیتے ہیں، جب کوئی میدان میں اتر جاتے ہیں تو اس انجام تک اس پر کامتا نہ ہو، وہی راستے کو اختیار کرو. خوشیاں بھی ملتی ہے، غم میں ملتا ہے، موت کے وقت بھی استقامت کا رہنا ضروری ہے. گھر میں میت ہو جائے تو بھی استقامت ضروری ہے. گھر میں خوشی کا موقع ہے، شادی بیاہ کا موقع ہے تو استقامت ضروری ہے. بغیر استقامت کے، صبر و تحمل کے زندگی کامیاب نہیں ہے. دین پر قائم رہنا ہے تو بھی استقامت، دنیا حاصل کرنا ہے تو بھی استقامت، زندگی کو آگے بڑھانا ہے تو بھی استقامت. ہر چیز میں صبر اور استقامت ضروری ہے. ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھو، صحابہ آج ہم کو جتنی پریشانیاں آ رہے ہیں اس سے کئی دگنا پریشانیاں صحابہ کو آیا کرتی تھی، ہمارے اسلاف کو آیا کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کٹر دین اسلام پر کامزد تھے، ان کو ستایا گیا، رلایا گیا. ان کو مارا گیا، پیٹا گیا. لیکن سیدنا بلال کا ایمان دیکھو، آپ کی استقامت دیکھو. یہاں تک کہ عرب کی تپتی جلتی ہوئی ریت پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے اتار کر ننگا آپ کو وہاں پر گھسیٹا گیا، وہاں پر لٹایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ دین اسلام کو چھوڑ دو. لیکن آپ نے استقامت اختیار فرمایا، صبر کیا اور ان ظالموں سے کہا تم جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، مگر میں اپنے دین سے نہیں ہٹوں گا، میں اسلام سے نہیں ہٹوں گا. اس لیے کہ میں نے اپنی زبان سے قالوا ربنا اللہ کہا کہ اللہ میرا رب ہے. یہ ایمان کا سیدنا بلال تھا، یہ استقامت، یہ صبر تھا کہ چاہے کتنی پریشانیاں لاحق ہو، مصیبت آئے تو بزرگان دین کا ایک طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. جب ہم اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں تو پروردگار ہم کو استقامت اور صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے. آج ہم کو کوئی دھمکی دیتا ہے تو ہم دین سے ہٹ جاتے ہیں. آج ہم کو کوئی کچھ لالچ دیتا ہے تو ہم اپنے وعدے سے مکر جاتے ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. اس کو دھوکے باز کہا جاتا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو پورا وعدہ نبھائے، چاہے کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو. صبر کرے، تحمل سے کام لے اور استقامت کو اختیار کرے. استقامت بہت بڑی چیز ہے. اپنے وعدے پہ جم جانا، ٹک جانا، اپنے دین پر قائم رہنا. ہمارے اسلاف نے یہی کام کیا. وہ اور لوگ تھے جنہیں لالچ دی گئی تو وہ بک گئے، لیکن جو عاشق رسول ہوتا ہے، جس نے قالوا ربنا اللہ کہا، وہ کبھی بھٹکتا نہیں بلکہ استقامت پر قائم رہتا ہے، صبر کرتا ہے. آج اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں کہ ہمارے اندر کتنی استقامت ہے، کتنا صبر ہے. آج ہم کوئی چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر ٹھہراؤ نہیں ہے. ہماری عادت بن گئی کہ جلد سے جلد کام ہو جائے.
فوری یہ نعمت ہم کو مل جائے. رب فرماتا ہے میں ضرور تم کو نعمتیں عطا کروں گا، شرط یہ ہے کہ تم میرے اندر صبر تحمل ہو، پرہیزگاری ہو، متقی بن جاؤ اور تمہارے اندر استقامت پیدا کرو. ہر چیز کے لیے وقت لگتا ہے. خدا کے پاس دیر ہے دیر نہیں. وہ ہر ایک کو نعمت بانٹتا ہے. کسی کو آج دیتا ہے، کسی کو ابھی دیتا ہے، کسی کو کل دیتا ہے، کسی کو چند دنوں کے بعد دیتا ہے. جب ہم نے قالوا ربنا اللہ کہا تو اس سے نو لگاؤ. وہ نعمت دے کے بھی آزماتا ہے اور بغیر نعمت کے بھی بندوں کو آزماتا ہے. جب بندہ استقامت پر رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو یقیناً وہ پروردگار اس کو نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے اور ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا. وہ دینے والا رب ہے. ہم اس کے بندے ہیں. ہمارے اندر استقامت ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. آج صبر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر صبر نہیں ہے، جلد بازی ہے. ہر معاملے میں ہم جلد بازی کیا کرتے ہیں. ہمارا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صبر کریں. کہیں دکان پر جاتے ہیں تو جلد بازی کرتے ہیں، کہیں سفر کرنا ہے تو جلد بازی کرتے ہیں، بازار میں جانا ہے تو جلد بازی کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں ہم جلد بازی کرتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، صبر نہیں کرتے، جس سے میاں بیوی کے آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. مرد کو چاہیے کہ استقامت سے رہے، عورت کو چاہیے کہ صبر کرے، تب زندگی کامیاب ہوگی. انبیاء علیہ السلام نے بھی صبر کیا. صحابہ کرام نے صبر کی زندگی گزاری. کفار طرح طرح کے اسلام کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، لیکن صحابہ صبر کرتے تھے، استقامت پر رہتے تھے اور خاموشی سے اس کا جواب دیا کرتے تھے، تیش میں نہیں. مگر ہمارا حال اپنی زندگی کے نظر ڈالیں، ہم بات بات پر جھگڑا کرتے ہیں. دو سگے بھائی آپس میں بات بات پر جائیداد کے بارے میں اور دیگر معاملات میں ہو، آپس میں تلواروں کو اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. حضرات گرامی، غور کریں کیا یہ ہماری زندگی کامیاب زندگی ہے؟ کیا ہمارے اندر کی استقامت ہے؟ استقامت ضروری ہے، کیونکہ سب نے کہا کہ قالوا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے. جب اللہ کو ہم نے رب مان لیا ہے تو اسی کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی سے لو لگائے. یقیناً وہ پروردگار ہر نعمت ہم کو عطا کرنے والا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو نعمتوں سے سرفراز کرے، لیکن بندہ صبر سے اس کو حاصل. جب وہ دینے بیٹھتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے. ہم کو مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم کو دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. ہم نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو دوڑے دوڑے جلدی جلدی بھاگ کر آتے ہیں. ہم کو مسجد میں آنے کے آداب نہیں معلوم، نماز کے آداب نہیں معلوم، رب کے سامنے سر جھکانے کے آداب نہیں معلوم، اس کے سامنے کس طرح سے مانگا جائے ہم کوئی آداب نہیں معلوم. یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے اسلاف پوری متوجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اسی پروردگار عالم سے مانگتے. جس طرح کے مانگنے کا طریقہ ہے
ہمارے جیسا جلد بازی نہیں کرتے کہ ابھی کا ابھی ہم کو یہ نعمت ہونا چاہیے. صحابہ جانتے تھے, اولیاء جانتے تھے, ہمارے اکابرین اسلاف یہ جانتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنی نعمت ہم کو دے گا. شرط یہ کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے قالوا ربنا اللہ کہا تو ہم صبر کریں, استقامت کریں. صبر کے بہت فائدے ہیں, استقامت کے بہت فائدے ہیں. جیسا کہ کہا گیا صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے, یقیناً میٹھا ہوتا ہے. اگر ہم کو کامیاب زندگی گزارنا ہے, رب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے, اس کے قرب میں پہنچنا ہے, ہر معاملے میں ہم صبر کریں. لین دین کے معاملے میں صبر کریں, گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ صبر سے استقامت سے کام لیں, اپنے بڑوں کا احترام کریں. مصیبت تو آتے رہتی ہے, پریشانی تو آتی ہے, لیکن ان پریشانیوں میں, ان مصیبتوں میں, ان مشکل کام میں ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائیں. رب اللہ, اے اللہ تو ہمارا رب ہے, تو ہمارا پروردگار ہے. جب بندہ اپنی زبان سے دو الفاظ کہتا ہے کہ اے پروردگار تو ہمارا رب ہے, تو وہ پروردگار ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے. فرشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ مجھے رب اللہ کہتا ہے, مجھے اللہ کہہ کے پکار رہا ہے. اے فرشتوں تم گواہ رہو, میں نے اس کی دعا کو قبول کیا, مجھے یہ بندہ پسند ہے جو مجھے رب کہہ رہا ہے, اب میں اس کو ہر نعمت سے سرفراز کروں. عاجزی انکساری یہ بڑی چیز ہے. شرط یہ ہے کہ جب ہم نے رب اللہ کہا تو اس کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرے, شریعت محمدی پر عمل کرے, نمازوں کی پابندی کرے, اپنے بھائیوں کے بہنوں کے حقوق ادا کرے, ماں باپ کی عزت اور احترام کرے, ان کو اس تک نہ کرے. رب کا جو مطالبہ ہے اس پر کامزن رہے, اس مطالبے کو پورا کرے. حضرات گرامی, اس کے لیے ضروری ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, ہم سب نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, تو اس کے لیے ثم استقاموا, استقامت ضروری ہے, جمنا ضروری ہے, ٹھہراؤ ضروری ہے, اس پہ بدلا نہ جائے, تب جا کے ہمیں کامیاب زندگی. حضرات گرامی, گزشتہ کئی جمعوں سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ مسجد ہادہ کی انتظامی کمیٹی وضو خانے کے لیے بازو کی زمین خریدی ہے, اور اس کی ایک بہت بڑی رقم ہے جس کو ادا کرنا ہے, اور آپ حضرات سے بار بار التجا گزارش کی جا رہی ہے. اس جمعہ میں بھی آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اور ایک اعلان یہ ہے کہ مسجد ہادہ کے معزز صاحب جناب تاج الدین صاحب جو مسجد ہادہ کے خادم بھی ہیں, وہ وضو خانے کے پاس ایک کاؤنٹر والے ہیں. آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے, گزارش کی جاتی ہے کہ آپ جاتے ہوئے وہاں پہ تعاون کر کے رسید حاصل کریں. اگر کسی کو رسید چاہیے, خصوصی آپ چندہ دینا چاہتے ہیں, تو آپ مسجد ہادہ کے امام محترم معزز صاحب یا مسجد ہادہ کی انتظامی کمیٹی سے آپ رجوع ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. حضرات گرامی, آپ حضرات کے تعاون کے بغیر اتنی بڑی رقم ادا کرنا ناممکن ہے. آپ حضرات اگر تعاون کرتے ہیں تو بہت جلد سے جلد وہ قیمت ادا کی جائے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ وضو خانے کے کام کا بھی آغاز ہوگا. آپ تمام حضرات سے ادب گزارش کی جاتی ہے کہ باہر تاج الدین صاحب رجنے میں ایک کاؤنٹر ہے, وہاں پر آپ اپنی رقم جمع کر کے رسید حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے پروردگار, جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں بستے ہیں ان تمام کی حفاظت فرما.
ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہم نے صبر عطا فرما، استقامت عطا فرما، اور ہمیں دین اسلام پر جم کر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہے ان کو شفائے کلیہ عاجلہ صحت عطا فرما۔ اے پروردگار خصوصاً اس مسجد ہادہ کی انتظامی کمیٹی کے مشیر اعلیٰ جناب الحاج خورشید علی صاحب جو بیمار ہے، امیر ہے، مولا ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستقرہ عطا فرما۔ اے پروردگار جلد سے جلد کو صحت عطا فرما۔ اے پروردگار فصل عبوری فریصات مری کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما۔ جن جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی مارا ان تمام کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ اور ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے پروردگار ہماری دعاؤں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں پاک کے صدقے میں قبول و منظور فرما۔ وآخر دعوانا